السلام علیکم۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا صدقہ جاریہ، اور ایک لفظ اس کے برعکس بھی ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے اور اس کی جدید شکل کیا ہے۔ جب ہم اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں نا، اس سٹیٹس کو عربی میں کہتے ہیں حالات، اور ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو اس سے بھی کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے آپ کا، مطلب آپ کس حالت میں ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ تو عربی میں حالات کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹیٹس۔ اگر آپ گوگل کریں گے اور وہاں پر آپ لکھیں گے کہ سٹیٹس ان عربک تو آپ کے سامنے آئے گا حالات، یا اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے حالات اسلامیت تو آپ کے سامنے سٹیٹس کی مختلف کلپس آئیں گے، چھوٹے چھوٹے 30 40 50 سیکنڈ کے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی میں سٹیٹس کو حالات کہتے ہیں، اور سٹیٹس لگانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے کس حالت میں ہیں اور آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کیا پسند کر رہے ہیں، کس حال سے آپ گزر رہے ہیں۔ تو اگر ہم 24 گھنٹوں کے لیے کوئی گانے کا مواد لگا لیتے ہیں، کوئی فلمی سین لگا لیتے ہیں، کسی ڈرامے کا سین لگا لیتے ہیں، یا کچھ ہم ایسا لگا لیتے ہیں جس میں برائی ہے، برائی کی دعوت ہے، ناچ گانا ہے، یا اس میں کسی کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا کسی کی عزت مجروح کی جا رہی ہے، یا جھوٹی بات ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کے خلاف ہے، تو یقین کیجئے آپ گناہ جاریہ کر رہے ہیں۔ اور یہ 24 گھنٹوں تک اس کو جتنے بھی لوگ دیکھیں گے، جتنا ان کو گناہ ملے گا بالکل اتنا ہی گناہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ ایک گناہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ 50 لوگ آپ کا سٹیٹس دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے 51 گناہ کیے ہیں، اور اگر آپ کا سٹیٹس 100 لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 101 گناہ آپ نے کیے ہیں، اور اگر آپ کا سٹیٹس 1000 لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 1001 گناہ آپ نے کیے ہیں۔ کیا آپ 24 گھنٹوں میں اتنی نیکیاں کرتے ہیں؟ اور اگر اس سٹیٹس کو کسی نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، یا اس کا اسکرین شاٹ کسی نے لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اس کی تشہیر کی، اور جب تک وہ شیئر ہوتا رہے گا لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم، جس بندے نے کسی کو گناہ کی طرف یا برائی کی طرف بلایا، جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی، اس برائی کو لوگ دیکھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، یہ شخص جس نے برائی کی ابتدا کی تھی، اس کے کھاتے میں یہ گناہ جاریہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ اور فرمایا لا ینقص من آثامہم شیئا، کہ جتنا گناہ کرنے والے کو گناہ ملے گا نا، بالکل اتنا ہی اس گناہ کی طرف بلانے والے کو گناہ ملے گا۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نیکیاں نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے پلے میں، اپنے کھاتے میں، اعمال نامے میں اتنے گناہ تو نہ ڈالیں۔ اگر جو گناہ آپ کرتے ہیں اس کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، وہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ وہ گناہ جاریہ جو آپ نے لوگوں میں بانٹ دیے ہیں اور پھیلا دیے ہیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیے ہیں، آپ ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں گے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کی اس برائی کو جن لوگوں نے آگے شیئر کیا ہے، ان سے آگے کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوگا، اور وہ برائی کہاں تک پھیلی ہوگی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنا سٹیٹس لگانے سے پہلے سوچیں کہ آپ کیا چیز عوام کو دے رہے ہیں، کیا اس میں انسانیت کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور خیر کا کوئی پہلو ہے، یا پھر یہ شر ہی شر ہے، اور یہ برائی ہے، اور یہ گناہ کی دعوت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو ہمیشہ سٹیٹس لگانے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں کہ میں کیا سٹیٹس لگانے جا رہا ہوں اور میں کیا چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔